الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسے بہت سی موقع رکھے ہیں اور ایسی بہت سی چیزیں رکھی ہے کہ جس کو انسان اگر عبرت کی آنکھوں سے دیکھے اور غور و فکر کے دل و دماغ سے سوچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان چیزوں کو اصلاح کا اور انقلاب کا ذریعہ بنا دے گا. جیسے موسموں کا آنا اور جانا ہے، موسموں کی سختی اور نرمی ہے، تو یہ چیزیں بھی انسانوں کے لیے بہت کچھ سکھانے والی اور بہت ساری چیزوں کا پیغام اور سبق دینے والی ہے. لیکن عموماً انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا. اس کی وجہ سے ان چیزوں سے جو سبق لینا چاہیے اور جو عبرت حاصل کرنا چاہیے ان چیزوں سے عبرت بھی حاصل نہیں کرتا. جیسے موسم چل رہا ہے گرما کا، جو انتہائی سخت ترین گرمیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ مہینہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ویسی جو سختی گرمی کی ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، مئی کے اندر، وہ سختی اور گرمی بھی باقی نہیں رہے گی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہمارے علاقوں میں چل رہی ہے وہ انتہائی سخت ترین گرمی بھی ہے اور دھوپ بھی ہے. باہر آپ نکلیں گے تو دھوپ ہے، گھروں میں رہیں گے تو گرمی ہے، اور اس سے انسان پریشان اور بے قراری کے عالم میں ہے. لیکن یہی موسموں کی تبدیلی اور موسموں کا اتار چڑھاؤ بھی انسانوں کو سبق دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات اور دنیا کی ہر چیز کے اندر انسانوں کو کچھ نہ کچھ سبق دیا ہے اور کچھ نہ کچھ پیغام دیا ہے. وہی بات ہے کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے والا بنے، اور ان چیزوں سے پروردگار عالم انسانوں سے کیا چاہتا ہے اور انسانوں کو کیا سبق دینا چاہتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی انسان کوشش کرے. سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے، بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے، اور گرمی اور دھوپ کا موسم ہوتا ہے تو اس کی الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیتیں رکھی ہے. تو یہ جو آخری ایام جو بڑے انتہائی سخت ترین دھوپ اور گرمی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا جائزہ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم لیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ موسم بھی ہم لوگوں کو سدھارنا چاہتا ہے. اس موسم کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب بندوں کو کرنا چاہتا ہے، اور ان حالات کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو نصیحتیں کر رہا ہے. دنیا والے یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ دنیا کا ایک نظام ہے، موسموں کی تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن اس کے ذریعے انسان اصل اس چیز سے ڈرنے والا بنے کہ دنیا کی معمولی دھوپ سے انسان ڈر رہا ہے، دنیا کی معمولی گرمی سے انسان بچنے کی فکریں کر رہا ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی سختی کو بھی بیان کیا، جہنم کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ کیا، وہاں کی گرمیوں کا، وہاں کی سختیوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ذکر کیا ہے. تو جب دنیا کے ظاہری اور معمولی چند ایام کی اور چند مہینوں کی گرمی اور دھوپ انسان برداشت نہیں کر سکتا تو وہ انسان یہ سوچنے والا بنے اگر وہ نافرمانی کر کے دنیا سے مرے گا اور نافرمانی کر کے دنیا سے جائے گا تو پھر وہ میدان محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا، وہ قبر کی سختی کو کیسے جھیل سکے گا، وہ آخرت میں جہنم کے عذابات کو کیسے برداشت کرنے کے قابل رہے گا. جو انسان ایک مہینے کی
2 مہینے کی چند مہینوں کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا انتظام سردی ٹھنڈک کا کرتا ہے، راحت و آسانی کا اور آرام کا کرتا ہے، اس انسان نے اپنی اگلی منزل کے لیے کیا آسانی کا انتظام کیا ہے، کیا راحتوں کا انتظام کیا ہے، کیا سہولتوں کا انتظام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ میرے اندر گرمی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، مجھے کچھ سانس لینے کا موقع دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے اور دینے کا چھوڑنے کا موقع دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم سانس کھینچتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں سردی آ جاتی ہے، اور جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ گرمی اور دھوپ کی شدت یہ جہنم کی لو کا اثر ہے۔ جب جہنم آگ اپنی ہوا کو چھوڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہری دنیا سائنس کے اعتبار سے کچھ بھی بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ سائنس کو بھی انسانوں کے رعایت پہ بنایا ہے تو وہ سائنس کچھ چیزوں کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس سائنس کا چلانے والا بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سورج کو نکالتا ہے اور سورج سے گرمی پیدا کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو چاند کو نکالتا ہے اور چاند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈک رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور ہواؤں سے راحتوں کو انسان کو فراہم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بارشوں کو برساتا ہے اور موسموں میں تبدیلی اور انسانوں کے لیے راحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو کائنات کا نظام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سردیوں کا بڑھ جانا یہ جہنم کی ہوا کو کھینچنے کا اثر ہوتا ہے، اور گرمیوں کی شدت میں اضافہ ہو جانا یہ جہنم کا اپنی سانس کو چھوڑنے کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب دنیا میں انسان اس ماحول سے گزر رہا ہے، ہر انسان طبعی طور پر فطری طور پر اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ بھائی میں زیادہ باہر نہ نکلوں۔ ان دنوں میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ نکلیں گے تو لو کا اثر ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے بیمار ہو جائیں گے، اور کتنے لوگ وہ ہے کہ جو لو کا اثر کی وجہ سے مر گئے ہیں، لہٰذا آپ احتیاط کیجئے۔ تو آج لوگوں نے اپنا نظام بنا لیا کہ میں جو کام دوپہر میں کر سکتا ہوں اس کام کو جلدی کر لوں یا دھوپ ڈھلنے کے بعد کروں تاکہ مجھ کو راحت مل جائے اور آسانی مل جائے۔ بازاروں میں آپ جائیں گے، سڑکوں پر آپ نکل کے دیکھیں گے تو بعض اوقات بالکل سناٹا نظر آتا ہے، لوگوں کی چہل پہل نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی اس بات کی فکر میں ہے کہ میں دھوپ کے وقت باہر نہ نکلوں کہ جس کی وجہ سے میری صحت متاثر ہو جائے، میرا نظام متاثر ہو جائے۔ لہٰذا ٹھنڈک چاہنا اور ٹھنڈک کا انتظام کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ اپنی صحت کی بھی حفاظت کیجئے اور جس وقت اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے اپنے لیے اچھا انتظام کر سکتے ہیں وہ انتظام بھی کیجئے، لیکن اصل جو مقصود ہے جو بتانا اور دکھانا ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا کی معمولی گرمی اور معمولی دھوپ انسانوں کے نظام کو بدل دیتی ہے اور انسانوں کے کام کاج کے اوقات کو بدل دیتی ہے، اور وہ انسان اپنی دھوپ اور گرمی سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اس انسان نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ جہنم کی لو سے اپنے آپ کو بچانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ کے لوگ جو ناکام جہنمی ہوں گے وہ تپتی ہوئی اور انتہائی سخت ترین لو کے اندر ہوں گے، اور ان کو لیے کوئی پانی نہیں ہوگا سوائے کھولتے ہوئے پانی کے، وہی پانی ان کو دیا جائے گا جس سے نہ ان کو ٹھنڈک ملے گی اور نہ راحت پہنچے گی۔ قرآن کریم میں اتنا ذکر کیا گیا ہے جہنم کی آگ کو کہ اگر آپ پڑھیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے کہ اللہ اتنا ڈراتا ہے۔ سورہ لیل 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایسی آگ سے جو تم کو جلا کر رکھ دے گی، لا يصلاها الا الاشقى کہ جس میں ہر نافرمان کو داخل کیا جائے گا، الذي كذب وتولى کہ جس نے اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا اور شریعت سے منہ موڑ کے زندگی گزارتے رہا، ایسے انسانوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ تلفح وجوہهم النار وهم فيها كالحون اللہ نے ایک جگہ فرمایا
فرمایا سورہ مومنون 18ویں پارے میں کہ وہ آگ انسانوں کے چہروں کو جلا کر رکھ دے گی اور چہروں کا رنگ اور چہروں کا روپ بگاڑ دے گی۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جیسے بکری کے سر کو آگ میں ڈال کر جلایا جاتا ہے تو چہرہ بکری کے سر کا بدل جاتا ہے، اسی طرح انسان کے سر کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اسی طرح اس کا چہرہ بدل جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ جہنم کی آگ انسانوں کے چہروں کو جلا کر رکھ دے گی۔ قرآن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں 70% کا فرق ہے۔ کہ دنیا کی جو آگ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات آگ جلتی ہوئی نظر آتی تو اپنے ہاتھ کو آگ کے قریب لے جاتے اور لے جا کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے کہ عمر کیا تو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس آگ کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو اس سبق دیتے کہ جب تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کے جلیل القدر صحابی، ایمان والوں کے دوسرے خلیفہ اور جنت کی بشارت جن کو اللہ کے نبی نے اس دنیا میں عطا فرما دی اور جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اسلام کو پہنچایا، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عمر کے ذریعے دنیا میں ظاہر فرمائی، اور جو عمر آیتوں کو پڑھتے تو رات رات رویا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ وہ ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ ان عذاب ربک لواقع، سورہ طور کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ واقع ہونے والا ہے۔ وہ اتنا روئے کہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کی عیادت کو آنے لگے، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کثرت سے رویا کرتے تھے کہ ان کے چہرے پہ رونے کی وجہ سے 2 نشانات پڑ گئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلتے نکلتے نشانات پڑ گئے تھے۔ اس عمر کا یہ حال ہے کہ اپنے ہاتھ کو آگ کے پاس لے جا کر یہ کہتے کہ اے عمر، کیا تیرے اندر اتنی برداشت، اتنی قوت ہے کہ تو دنیا کی آگ کو برداشت کر سکے؟ جب ایک انسان دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے، دنیا کی لو کو برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑے سے آگ جلنے کی جگہ کو جا کر برداشت نہیں کر سکتا، وہ انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، جہنم کی سختیوں کو جھیلنے والا بنے۔ معمولی دھوپ کہ جس میں انسان پسینے سے شرابور ہو جائے اور پسینے میں بھیگ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل میدان محشر میں جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا، وہ جیسا عمل کیا تھا اس کے لحاظ سے پسینے میں شرابور رہے گا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ گردن تک، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، وہ اس حال میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور قیامت کی سختی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، سورج اتنی نیچے آ جائے گا اور اس کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسی عجیب و غریب بے چینی، بے قراری کی کیفیت طاری ہوگی، وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، اس قیامت کی سختی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیجئے۔ جس کو جہنم جانتا ہے کہ جہنم ایک انتہائی سخت ترین مقام ہے، لیکن اس کے باوجود قیامت کی سختی کا یہ عالم ہوگا اور سورج کے نیچے آ جانے کی وجہ سے گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان چاہے گا کہ یہ گرمی سے مجھے چھٹکارا مل جائے، یہ پسینے کے شرابور ہو جانے سے مجھے نجات مل جائے، چاہے جہنم میں جا کر جلنا پڑے وہ جل جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ صورتحال قرآن میں بیان کی گئی ہے اور یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی پیاس ہوئی، انہوں نے پانی مانگا تو ان کو ٹھنڈا پانی لا کر دیا گیا، وہ ٹھنڈا پانی پیے، اس کے بعد وہ رونے لگے، بہت زیادہ روئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی کہ جب جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ جس چیز کی خواہش کریں گے ان کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہنمیوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء، وہ یہ کہیں گے کہ لوگوں ہمارے اوپر تھوڑا پانی ڈالو، ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہم پیاس سے بلک رہے ہیں، ہماری حلق کانٹے بن گئی ہے اور چبھ رہی ہے، ہمیں تھوڑا پانی پلا دو۔ وہ جہنمیوں سے جہنم جی کے نیچے ہوگی، وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر تھوڑا پانی ڈال دو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کے اوپر ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ پانی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جب وہ پئیں گے، پینا نہیں چاہیں گے، لیکن پیاس کی شدت اتنی بے قرار کر دے گی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اسی کھولتے ہوئے پانی کو پیے. جب وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو ان کی انتڑیاں باہر نکل کر آ جائے گی. یہ میں کوئی اپنی طرف سے بیان کی باتیں نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہے یہ باتیں کہ جہنمیوں کی صورتحال. جہنمی کو کیا دیا جائے گا؟ غساق دیا جائے گا. وہ بھی پانی ہوگا، وہ بھی چیز ہوگی جو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ ہوگا. جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو یہ چیز دی جائے گی. آپ دھوپ سے آ رہے ہیں باہر، پھر کے آ رہے تھکے ماندے ہیں، اپنے گھر گئے اور فوری آرام سے گئے اور ٹھنڈا پانی کا باٹل نکالا اور پی لی آرام کے ساتھ. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ ذہن و دماغ میں تصور بھی نہیں آیا کہ میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیا، میری پیاس کو بجھا دیا، مجھے آرام و راحت پہنچا دی اور مجھے سکون و اطمینان دلا دیا. اب میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں اس اللہ کا کیسے شکر گزار بندہ بن جاؤں، اس اللہ کا راحت، اس اللہ کی اطاعت کرنے والا میں کیسے بن جاؤں. آپ اپنے گھر میں ٹھنڈک حاصل کیے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو اللہ مجھے ٹھنڈک دے رہا ہے اور دھوپ سے بچا کر مجھے گھر میں آرام و راحت سے رکھا ہے، وہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں اس کی بندگی کرنے والا بن جاؤں، اس کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں، اس کے حکموں پہ چلنے والا بن جاؤں، اس کی شریعت پر عمل کرنے والا بن جاؤں. آپ دھوپ کے وقت اپنے کام سے باہر نکلے ہوئے ہیں، سخت دھوپ آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہے اور آپ بے چین و بے قرار ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں ایمان یہ سکھاتا ہے کہ اس دھوپ میں جاتے جاتے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل و دماغ میں اس منظر کو یاد کر لیجئے کہ یہ دنیا کی معمولی دھوپ ہے. 1 گھنٹے میں اپنے گھر کو پہنچ جاؤں گا یا 10-15 منٹ میں اپنے گھر کو پہنچ جاؤں گا تو ٹھنڈک مجھ کو مل جائے گی. میں ہوا میں کولر کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، میں اے سی آن کر کے بیٹھ جاؤں گا، میں فین چلا کر بیٹھ جاؤں گا، میری یہ گرمی ختم ہو جائے گی. لیکن ایک وقت وہ آئے گا اگر میں نافرمانی کرتے کرتے مروں گا، اللہ کے احکامات توڑتے توڑتے جیوں گا، نبی کی شریعت کو پامال کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا، تو مجھے اس جہنم سے گزرنا پڑے گا، مجھے اس پل صراط سے گزرنا پڑے گا جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہاں کیا حالت ہوں گی، کوئی کسی کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اللہ کے نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 موقع ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر انسان کے اوپر اپنی نفس نفسی کا عالم طاری ہوگا. پہلا موقع وہ ہوگا جہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے دل میں گھبراہٹ اور خوف طاری ہوگا کہ معلوم نہیں کہ میرے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا، میرے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا. اس وقت کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دوسرا موقع ہوگا جب انسان کے نامہ اعمال دیے جاتے رہیں گے اور اعلان ہوگا کہ لوگوں آؤ اور اپنا اپنا نامہ اعمال لے لو اور پڑھو، تمہارا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آؤ اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت بھی کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر ایک کو اس بات کی فکر لاحق ہوگی، لگی ہوئی ہوگی کہ معلوم نہیں کہ مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. اس کے بعد تیسرا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب پل صراط پہ سے گزرنے کا ہوگا، ہر آدمی کو، ہر انسان کو دھڑکا لگا ہوا ہوگا کہ معلوم نہیں کہ اس پل صراط پہ سے گزرتے ہوئے کہیں میں جہنم میں گر نہ جاؤں. اس سے پار ہو جائے گا وہ کامیاب و کامراد ہو جائے گا، نہیں ہوگا وہاں سے گر گیا تو پھر ناکام و نامراد ہو جائے گا. تو یہ ساری صورتیں، یہ سارے حالات، یہ سارے واقعات قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر انسانوں کو بتایا کہ تم ان چیزوں سے آگاہ ہو جاؤ، ان چیزوں سے ڈرنے والے بنو، ان چیزوں کے بارے میں اپنی زندگی کو صحیح معنی میں گزارنے والے بنو. زقوم ایک درخت ہے کہ جس کو جہنمی کھانے کے وقت طلب کرے گا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کی غذا ہوگی، وہ طلب کرے گا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین کے اوپر گرا دیا جائے تو کھانے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بدمزہ ہو جائے گی. کوئی چیز انسان کھانے کے لائق نہیں ہوگی اگر زقوم کا
ایک قطرہ یا غسال پانی کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے گا اور گرا دیا جائے گا تو انسان کی غذائیں پوری خراب ہو جائیں گی اور ساری غذاؤں میں اور ساری کھانوں کی چیزوں میں بدبو شامل ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ گرمیوں کا آنا جانا، یہ دھوپ کی شدت کا ہونا اور کمی کا ہونا، یہ انسانوں کو سبق دینے کے لیے ہے، پیغام دینے کے لیے ہے کہ تم دنیا کی معمولی دھوپ سے گھبرا جاتے ہو اور معمولی گرمی سے پریشان ہو جاتے ہو تو تم قیامت کے دن اس دن کی گرمی سے کیسے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے، جہنم کی سختیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں تلقین کر کے بتائی کہ تم دعائیں کرنے والے بنو۔ مشہور دعا ہے قرآن کریم کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جس میں بندہ اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتا ہے، آخرت کی بھی بھلائی مانگتا ہے، وقنا عذاب النار، اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیجئے، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا، اور صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ان تذکروں سے گھبرا جاتے اور خوف کھا جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی آئے صحابہ کے سامنے اور کہا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ گے تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، ہنسنا کم کر دو گے اور رونے والے زیادہ بن جاؤ گے۔ ایک صحابی ہے، ایک مرتبہ بیت المقدس گئے اور دیوار کو ٹیک لگائے ہوئے تھے، اچانک رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ نے مجھے جہنم دکھائی ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ جب میں روزانہ کام سے اپنے گھر سے نکلتا تو روزانہ جاتے ہوئے حضرت عائشہ کو سلام کر کے جایا کرتا۔ ایک مرتبہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر رہی ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس آیت کو پڑھ رہی ہے اور روتے جا رہی ہے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان کے ذریعے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، وہ پڑھتے رہی قرآن کریم کی آیت کو اور روتے رہی، بہت دیر ہو گئی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے، میں بازار جا کر اپنا کام کر کر آتا ہوں۔ چنانچہ میں گیا، کام کر کر واپس آیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ معمول کے مطابق اسی آیت کو دہرا رہی ہے اور روتے جا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ نبی کی بیوی، اور جن کے احسانات اس امت پر ہے کہ جنہوں نے اس امت کو علم سے نوازا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب انسان فکر مند ہوتا ہے، احساس اس کا جاگتا ہے تو وہ ہر چیز سے سبق لیتا ہے، ہر چیز سے عبرت لیتا ہے، وہ ہر چیز کو ایسے ہی دیکھ کر نظر انداز نہیں کر دیتا، بلکہ اس سے کیا پیغام لینا چاہیے، کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، پھر انسان سیکھنے والا بنتا ہے۔ اور اگر انسان غفلتوں کی زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے، بدعمالی کا شکار ہو جائے تو دنیا کی چیزوں پر اس کو چھوڑ کر خاموش بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی موسم ہے، موسم تو آنا جانا ہے، لہٰذا گرمی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، دھوپ بڑھ گئی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ایمان والا ہے اور جس کا اعمال سے تعلق ہے، ٹھیک ہے موسم اللہ کا ایک نظام ہے، دھوپ کا بڑھ جانا یہ بھی اللہ کا نظام ہے، گرمی میں اضافہ ہو جانا یہ بھی اللہ کا نظام ہے، لیکن اس سے اللہ یہ سبق دیتا ہے کہ جب تم دنیا کی معمولی دھوپ اور معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو تم پھر اپنے آپ کو اس قابل بنا دو کہ جہنم کی گرمی سے اور جہنم کی دھوپ سے اور جہنم کی سختیوں سے اور وہاں کی کلفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لائق بنو تو تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ دنیا میں انسان جیے گا 70-80 سال کے بعد مر جائے گا، 70-80 سال مرتبہ اس کے لیے دھوپ اور گرمی کا موسم آئے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں موت انسان کو آنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ انسان کو ہر طرف سے موت دکھائی دے گی، ایسے عذابات اس کے اوپر اتارے جائیں گے کہ ان عذابوں کی وجہ سے یہ سمجھے گا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن لا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ موت کو ختم کر دے گا وہاں پر۔ جو جنت میں چلا گیا وہ جنت میں چلا گیا، جو جہنم میں چلا گیا وہ جہنم میں رہے گا۔ موت انسان کو آنے والی نہیں ہے، وہ عذاب کو جھیلتا رہے گا، عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو بہرحال بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی آیتوں میں اللہ نے انسانوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو انسانوں کو کھا جاتی ہے اور انسانوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور دنیا کی آگ تو بالکل معمولی آگ ہے، اور اس آگ کی گرمی سے، دھوپ سے جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ لہٰذا اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے، شریعت سے جوڑے، اعمال کرنے والا بنے۔ گرمی ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے، گرمی کے دنوں میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی فجر چھوٹ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اہتمام کرنے والے بنے کہ فجر کی نماز کا اہتمام ہو جائے۔ یہ دنوں میں 5 بجے 5:10 کو فجر کی نماز ہو رہی، 8:30 کو عشاء کی نماز ہو رہی، فارغ ہونے کے بعد آدمی 10-11 بجے سوتا ہے تو 4-5 گھنٹے کا وقت اس کو ملتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فکر ہوتی ہے وہ دنیا میں اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ہوٹل کے لیے، اپنے بزنس کے لیے 5 بجے اٹھنا ہو تو 5 بجے اٹھ جاتا ہے، 4 بجے بیدار ہونا ہو تو 4 بجے بیدار ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے ہم ہیلے بہانے بنا دیتے ہیں کہ رات میں ہم جاگے تھے، رات میں شادی کو گئے تھے، آئے تک دیر ہو گئی لہٰذا ہماری نماز چلے گئی، رات میں فنکشن تھا، فلاں جگہ گئے تھے، رات میں دوست آ گیا، رات میں دیر تک جاگ گئے تھے، فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ یہ بے حسی ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے، اس وجہ سے نماز اور شریعت کا حکم آ جاتا ہے تو معمولی بہانے بن جاتے ہیں، لیکن پیسے کمانے کا موقع آ جائے، دنیا کی محنتوں کا معاملہ آ جائے، آدمی 12 بجے آ کر سوگا، 3 بجے اٹھ کر جانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں میرا کاروبار ہے، میرا سیزن ہے، میرا موقع ہے۔ یہ ہماری تفریط ہے۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ حالات بہتر کر دے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔